ایک منٹ محترمہ، اس کی گمبھیر باری آواز ہی کو ڈرا گئی تھی۔ کیا وہ اسے کوئی سزا دینے والے ہیں یا پھر تھپڑ نہ مار دیں؟ دل میں خوف کی سی لہر دوڑ گئی تھی۔ یہاں سے بھاگ ظاہر کہیں یہ پولیس کو ہی نہ دے دے، دل میں سوچتی وہ بنا اس کی طرف پلٹتی ہوئی تیز قدموں سے جانے لگی تھی۔ جب اس کا آدمی سرک سے ہیر کے سامنے آیا تھا، ہیر نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اس کے سامنے آ کر رکتا وہ بے تاثر لہجے میں بولا تھا۔ ہیر کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ لوگ حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، ایک آسمان تو دوسرا زمین۔ وہ شخص دیکھنے میں ہی آن بان والا لگتا جیسے پیدا ہی سرداری کرنے کے لیے ہوا ہو۔ ہیر رضا، دھیمے سے لہجے میں نام بتاتی وہ اس گھڑی کو کوسنے لگی تھی جب وہ اس کے سامنے آئی تھی۔ چلیے میرے ساتھ گاڑی کی جانب بڑھتا وہ دھیمے لہجے میں بولتا۔ گاڑی کے اندر بیٹھ کر دھوپ بہت تیز تھی، حالانکہ اس پر ایک ملازم چھتری تانے کھڑا تھا، لیکن دھوپ کی تیز شعاعیں اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی تھی، اسی لیے وہ گاڑی میں بیٹھا۔ اب اس لڑکی کو دوسری گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ یہ سردار کی گاڑی تھی، اس پر وہی یا پھر اس کا باپ بیٹھ سکتا تھا۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی، مجھے جانے دیں پلیز۔ کانپتا وجود ہاتھ جوڑے وہ اس شخص کی منت پر اتر آئی تھی۔ کام چاہیے اس کے سرد لہجے پر وہ ایک دم سے چپ ہوئی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد سرہا میں ہلا دیا۔ تو پیچھے جو گاڑی ہے اس میں بیٹھیے، کہہ کر وہ گاڑی کا شیشہ چڑھا چکا تھا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اسے کہیں جانا بھی تھا، لیکن اس لڑکی کا مسئلہ وہ پہلے سالو کرنا چاہتا تھا۔ تیمور صاحب اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے قہر بڑی نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا ضرورت ہے ایسے معمولی لوگوں کو منہ لگانے کی؟ اب یہی پک صبح کے اخبار وغیرہ میں آئے گی۔ کیا وہ لڑکی اس لائق ہے کہ تمہارے سامنے کھڑی ہو کر بات چیت کر سکے؟ ان کے پھنکارتے لہجے پر بنا انہیں دیکھے وہ لیپ ٹاپ اوپن کر گیا تھا جس پر تیمور صاحب نے ٹیبل چڑھا کر اسے دیکھا تھا۔ بیٹھیے، اس کا ہاتھ ملازم اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ جو دو آدمی اس گاڑی میں سوار تھے وہ پیچھے والی گاڑیوں میں چلے گئے تھے۔ ہیر نے مڑ کر اس کی گاڑی کو دیکھا جو سٹارٹ ہوتی آگے بڑھنے لگی تھی۔ میم پلیز، سعادت محمد کے پھر سے کہنے پر وہ جھجکتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی سردار غزان کی گاڑی کا تعاقب کرنے لگی تھی۔ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی وہ سخت پریشان تھی۔ یہ مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ کہیں مار نہ دیں، لیکن ایسے لگتے تو نہیں ہیں؟ خود سے بڑبڑاتی ہوئی وہ چونکی تھی۔ گاڑی جس جگہ رکی تھی وہ اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ یہ جہاں کیوں لے آئے ہیں مجھے؟ وہ اچھل کر رہ گئے تھے۔ سامنے کھڑی عالیشان عمارت کو دیکھ کر سردار غزان کے مسلح گارڈ سڑک سے اس کی گاڑی کا ڈور کھولنے بھاگے تھے۔ گاڑی سے نکل کر اس نے فون ملا کر کسی سے بات کی، پھر آگے کی طرف بڑھا۔ اب مجھے جہاں کیوں لائے ہیں سردار غزان؟ تیمور خان سے سوال کرنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی، لیکن وہ لڑکی سمجھتی تب نہ۔ تیمور صاحب گاڑی کے اندر ہی رہے۔ وہ اپنے بیٹے کی طرح بیوقوف نہیں تھے جو لوگوں کے مسئلے خود سالو کرتے پھرتے۔ ان کے خیال میں ان کے بیٹے کی عقل تو گھاس چرنے گئی ہوئی تھی۔ یہ جاب میں نے دلائی تھی آپ کو، جب تک میں یہاں سے آپ کو نہ نکالوں آپ نے یہاں سے کہیں نہیں جانا۔ چلیے اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں، سرد لہجے میں کہتے وہ کچھ کارز کو وہیں رکنے کا اشارہ کرتا اندر کی طرف بڑھا۔ 3-4 اس کے پیچھے تھے، انہی میں ہیر رضا بھی تھی جو قدموں کو گھسیٹتی اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ اتنی ذلت اور بے عزتی کے بعد اس کا دل اندر جانے کو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ یہ پیٹ کی بھوک بڑے بڑوں کو جھکا دیتی ہے، تو وہ پھر بھی ادنا سی کمزور سی لڑکی تھی۔ آفس ورکر کام کرتے ہوئے چونکہ مین انٹرنس سے زیادہ دور تو نہیں تھی کہ وہ سردار غزان تیمور کی موجودگی محسوس نہ کر سکتے۔ سب اپنا کام ترک کر کے ایک دم سے اپنی چیئر سے کھڑے ہوئے تھے۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے وہ سب پر تائرانہ سی نظر ڈال رہا تھا۔ گڈ آفٹر نون، سردار صاحب نے یک زبان ہو کر احترام سے سر جھکا کر اسے وش کیا تھا۔ جواباً گڈ آفٹر نون کہتے ہی وہ ہال کے وسط میں آیا۔ اب سب حیرت زدہ سے اس کے پیچھے کھڑی لڑکی کو بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ گلابی چادر کو ماتھے تک کھینچ کر لاتی وہ سخت نروس تھی لوگوں کی نگاہوں سے۔
20 تاریخ کو کتنے پیسوں کی چوری ہوئی تھی آفس سے؟ اس کی سرد آواز سب کے دلوں میں خوف کی لہر دوڑا گئی تھی۔ سردار 3 لاکھ کے سال نے سر جھکا کر ادب سے اسے جواب دیا، اور کی کس نے تھی اس کے چبھتے سوال پر سارا نے پریشانی سے تھوک نکلا۔ جی ہیر رضا نے سارا کے سوال پر اس نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ثبوت لاؤ کہ چوری ہیر رضا نے کی تھی۔ اپنے لیے رکھی چیئر پر ٹانگ رکھ کر بیٹھتا وہ سرد لہجے میں اس سے مخاطب ہوا۔ سارا ثبوت یہ تھا کہ تلاشی کے وقت پیسے ان کے بیگ سے گرے تھے۔ سارا نے گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس کے سوال کے جواب میں کہا، اوکے، تو کیا پیسے رکھتے ہوئے اسے دیکھا گیا تھا؟ اس کے سرد سوالات سارا سمیت سب عملے کو پریشان کرنے لگے تھے۔ سب نے اسے سہمی سی لڑکی کو دیکھا تو اس کا کیا رشتہ تھا سردار غزان سے جو وہ خود چل کر اس کے لیے آئے تھے؟ نہیں سر، سارا نے لب کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کے جواب پر وہ سر ہلاتا ہوا اٹھا تھا۔ مس ہیر، جو آپ کی جگہ ہے وہاں پر جا کر بیٹھ جائیے۔ اس کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ سر اٹھائے حیرت سے سردار غزان کو دیکھنے لگی تھی۔ کیسے ممکن تھا؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہیر کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا تھا۔ ہیر، میں آپ سے مخاطب ہوں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ واچ میں ٹائم دیکھتا وہ تن سے اس کے خاموش وجود پر چوٹ کر گیا تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے اپنے خالی کیبن کی طرف بڑھی تھی۔ سب کی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھی۔ لوگوں کی نظروں سے بچتی وہ اپنے کیبن کی چیئر کے پاس آ کر رکی۔ سردار غزان تیمور خانم، وہ جو جانے کے لیے آگے بڑھنے لگا تھا، داور کی پکار پر رکا تھا، لیکن پلٹا نہیں کہ اسے کام تھا سردار سے، سردار کو نہیں، جو پلٹنا ضروری سمجھتا۔ آپ ہی تو کہتے ہیں چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے، آج آپ ہی ایک چوری کرنے والے کو پناہ دے رہے ہیں۔ سردار غزان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ داور نے اس کے سامنے آ کر رکتے ہوئے مصنوعی تعصب سے سر جھٹک کر کہا، جبکہ وہ سرد مسکان سے سر ہلا گیا۔ ہیر کی آنکھوں میں پھر سے نمی جمع ہونے شروع ہو گئی تھی۔ ذلت کا احساس بہت شدید تھا۔ آخر اس کا رب اس کی کب سنے گا؟ آنسو صاف کر کے وہ اس شاندار شخص کو دیکھنے لگی جو اس آفس میں کھڑا اس آفس کی شان بڑھا گیا تھا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے، پناہ تو میں نے کافی چوروں کو دی ہوئی، لیکن کیا کروں، دینی پڑتی۔ رحم کھانا میری فطرت جو ٹھہری۔ آہستہ سے مسکرا کر تن سے کہتا وہ داور کو ہونٹ بیچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ہیر، کیا تم نے داور کے پیسے چرائے تھے؟ اس کی طرف پلٹتا وہ دھیمے لہجے میں اس سے پوچھا تھا۔ نہیں سردار، میں نے نہیں چرائے۔ میں نہیں جانتی یہ پیسے میرے بیگ میں کیسے آئے۔ میں واش روم گئی تھی تو جب میں آئی میرا بیگ نیچے گرا ہوا تھا، لیکن میں نے بنا کوئی توجہ دیے بیگ اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ بڑھائے ہوئے لہجے میں کہتی وہ سب کو پھر سے خود کو دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اوکے، بیٹھو اور اپنا کام کرو، اور ہاں داور، اس کا خیال رکھنا، اگر یہ کوئی غلطی کرے تو کنیکٹ می گلاسز اپنے لگاتار بڑھتے فون کو بند کر کے جیب میں ڈال کر وہ داور پر طنز کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ گارڈ بھی سرت سے اس کے پیچھے لپکے۔ داور اس کی پشت کو دیکھ کر طنز سے مسکرایا۔ خود وہ جو کنفرم کرنا چاہ رہا تھا وہ کنفرم ہو گیا تھا۔ ہلکی مسکان سے وہ ہیر کو دیکھنے لگا جو دونوں ہاتھ گود میں رکھے ساکر سی بیٹھی ہوئی تھی۔ کام کرنے کی ہاں پیسے ملتے ہیں، گود میں ہاتھ رکھنے کے نہیں۔ داور اس کے ساکت وجود پر طنز کرتا اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ لب بینچ کر اس نے لوگوں کو دیکھا جو ابھی بھی حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا دیکھنا تو بنتا تھا نا۔ سردار غزان تیمور، جس سے ملنے کے لیے لوگ ہفتوں اپنی باری کا انتظار کرتے تھے، وہ خود چل کر اس لڑکی کو اپنے آفس چھوڑنے آیا تھا۔ حیران ہونا بنتا تھا، لیکن ہیر سمجھ ہی نہ سکی ان کے دیکھنے کو۔ اسے لگا وہ چوری والے حادثے کی وجہ سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ گہری سانس لے کر وہ اپنے کمپیوٹر کو آن کرنے لگی۔ سردار غزان تیمور خان کا نام سامنے کی دیوار پر بڑے حروف میں درج تھا، جس پر وہ نظریں اٹکا کر دیکھنے لگی تھی۔ دل میں کوئی ہلچل سی مچنے لگی تھی جس پر وہ ناسمجھ لڑکی پریشان تھی کہ کہیں وہ بیمار تو نہیں ہونے لگی جو دل اتنے زور سے دھڑک رہا ہے۔ یہ اس لڑکی کے گھر بھجوا دینا۔ اپنے خادم کو ایک چیک دیتا وہ آگے بڑھ گیا، جبکہ تیمور خان نے کوفت سے اپنے بیٹے کی ہمدرد طبیعت کو کوسا تھا۔ اس کی ماں کی تربیت کے گن اس میں دکھتے تھے۔ ادھر لاؤ چیک۔ خادم کے ہاتھ سے چیک لیتے وہ سرد سا بولے تھے، لیکن ہاں یہ چیک تو اپنے سردار کو کہنا، تم یہ چیک پہنچا چکے ہو، سمجھے؟
درستگی سے کہتے وہ آگے بڑھ گئے، جبکہ حاتم نظریں جھکا کر تعصب سے اس شکل کے ٹکڑے دیکھنے لگا تھا جو وہ جاتے جاتے کر گئے تھے۔ ممی، آپ بابا کو کہیے نہ میری شادی سردار سے طے کر دے، میرا حق بنتا ہے ان پر، نہ کہ اس شائنہ خانم کا۔ ابھی شادی ہوئی نہیں تو ایسے ہمارے گھر دندناتی پھرتے جیسے اس کے باپ کا گھر ہو۔ فروٹ کی پلیٹ صاف کرتی وہ اپنی ماں سے بولی۔ نوشین نے کہہ بڑی نظر سے اپنی کم عقل بیٹی کو دیکھا۔ پاگل ہو گئی ہو یا دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا؟ ارے وہ سردار ہے، اپنی مرضی کرنے والا، اگر اس نے سن لیا نا تو تمہارے ٹکڑے کر دے گا۔ آئی بڑی اس سے شادی کرنے والی، ویسے بھی تم اس سے پورے 10 سال چھوٹی ہو۔ سیب کی کاش منہ میں ڈال دی وہ کوفر سے بولی۔ مہرینہ نے ماں کو گورا، کیسی ماں ہے اب کبھی جو میری کوئی فرمائش پوری ہوئی ہو؟ اس قید خانے میں بتا لوں، اگر میری شادی سردار سے نہیں ہوگی تو میں اس شائنہ کی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ مہرینہ کافی بنا کر لاؤ، میری بالکونی میں پیچھے سے آتی آواز دونوں ماں بیٹی کو ساکت کر گئی۔ پریشانی سے وہ پلٹی تھی جبکہ وہ حکم صادر کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ امی اب کیا ہوگا؟ ڈر کے مارے وہ بامشکل بول پائی تھی۔ بس اسی وقت سے میں ڈرتی تھی۔ آواز ہے یا اسپیکر؟ آہستہ بولا ہی نہیں جاتا، کمبخت سے جاؤ اب بھگتو میری بلا سے۔ اس پر غصہ ہوتی نوشین بیگم پریشانی سے کمرے سے ہی چلی گئی تھی۔ آخری بچی سیب کی کاش منہ میں ڈال کر وہ بیلر کے آگے جلدی سے بالی پر برش کیا، لپسٹک جلدی لگائی، ایک انگوٹھی پہن کر وہ مڑے مڑے قدموں سے کچن کی طرف چلی گئی۔ جب وہ کافی لے کر آئے تو وہ چینج کر چکا تھا، چاکلیٹ کلر کی شرٹ، نیچے ہاف وائٹ پینٹ پہنی، وہ دونوں ہاتھ ریلنگ پر رکھے سامنے پہاڑوں کی جانب دیکھ رہے تھے، چہرے پر سر سے تاثرات رقم تھے۔ سردار میں آجوں سر جھکائے وہ معصوم سے لہجے میں پوچھی تھی جس پر اس نے صرف سر ہلایا تھا۔ آپ کی کافی کا ٹرے اس کے سامنے کرتے وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی، شکریہ۔ کافی کا مگ اٹھاتا ہوا وہ بولا، مہرینہ تم مجھ سے بہت چھوٹے اور ناسمجھ بھی، اور میں تمہیں اپنی چھوٹی بہن ہی مانتا ہوں، کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گی شادی جیسی حرفات تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں کیسے آئیں؟ وہ سامنے دیکھتا اسے بہت نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ مہرینہ نے پریشانی سے اسے دیکھا، وہ نہ شائنہ مجھے اچھی نہیں لگتی، اور دوسری بات اس محل کا کوئی لڑکا مجھے پسند نہیں، سوائے آپ کے، اور امی کہتی ہیں محل کی لڑکیوں کی شادی ان کے اپنے رشتہ داروں میں ہی ہوتی ہے، تو مجھے کوئی اچھا ہی نہیں لگا سوائے آپ کے۔ اس نے کہا۔ اس کے معصوم جواب پر وہ کافی کسیپ لیتا مسکرایا، اور اگر میں تمہارے لیے خود رشتہ دیکھوں تو؟ اور وہ ہمارے اس محل سے نہیں ہوگا۔ ڈونٹ وری، اس لیے اب تمہارے منہ سے میں کوئی بیہودہ بات نہ سنوں، اپنی پڑھائی پر فوکس کرو، جب تمہاری شادی کا ٹائم آئے گا تو لڑکا تمہاری پسند کا لا کر دوں گا۔ ہنوز سامنے دیکھتا وہ اس پر کافی تندہی سے بولا تھا۔ وہ اس کی پشت کو گھورنے لگی۔ سیریسلی میری پسند کا ہی ہوگا نا؟ اس بار وہ اشتیاق سے بولتی اس سے غصہ چڑھا گئی تھی کہ وہ کم عقل لڑکی کا اشارہ جس طرف تھا وہ سمجھ چکا تھا۔ دفعہ ہو جاؤ میرے کمرے سے اور دروازہ بند کرتے جانا، درستگی سے کہتا وہ مہرینہ کو اچھلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے وہاں سے رفو چکر ہوئی تھی۔ بیوقوف سا جھٹکتا ہوا وہ بولا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس لڑکی سے غصے سے پیش نہیں آتا تھا۔ اسے وہ معصوم سے گڑی اپنی بہن ہی لگتی تھی کہ اس کی کوئی بہن جو نہیں تھی۔ مہرینہ کو سردار کے روم سے نکلتا دیکھ کر شائنہ رکی۔ مہرینہ اس کے منہ پر 12 بجتے دیکھ کر ہلکا سا شرمائی۔ وہ نا سردار غزان کو میرے ہاتھوں کی کافی اتنی پسند ہے کہ کیا بتاؤں میں آپ کو، فرمائش کر دیتے ہیں وہ کبھی بھی چاہے رات کا ایک ہی کیوں بجنا رہا ہو۔ سر جھکا کر مسکرا کر بولتی وہ، شائنہ کو سخت زہر لگی تھی، تمہارے ہاتھ کی کافی اور سردار کو پسند ناممکن، سردار کا ٹیسٹ اتنا برا بھی نہیں، سو یہ جھوٹ کسی اور سے بولنا تم۔ سینے پر ہاتھ باندھتی وہ طعن سے بولی جس پر مہرینہ غصہ ہوئی۔ آپ نے کبھی بھی جو نہیں، اور میں ہر کسی کو اپنے ہاتھ کی اسپیشل کافی پلاتی بھی نہیں ہوں، یہ صرف ہاتھ لوگوں کے لیے سمجھی شائنہ خانم جی، اس بار مسکرا کر کہتی وہ پھر سے شائنہ کو آگ لگا گئی تھی۔ مہرینہ دروازہ بند کرنے کو کہا تھا، تم سے لے کے تم ایک نمبر کی نکمی ہو، پیچھے سے آتی سردار کی آواز پر وہ اچھل کر رہ گئی تھی۔ چونک تو شائنہ بھی گئی تھی، مہرینہ نے وہاں سے بھاگ جانا ہی مناسب سمجھا تھا، اس لیے وہ پل میں وہاں سے رفو چکر ہوئی تھی۔ سردار دروازہ بند کر چکا تھا۔ سردار غزان کے لیے مجھے 100 خون کرنا پڑے تو یہ شائنہ گھبرائے گی نہیں، تو مہرینہ تم کس کھیت کی مولی ہے، تمہیں بہت جلدی میں مزہ چکھاؤں گی، ویٹ کرو ذرا تم۔
نفرت سے بڑبڑاتی ہوئی وہ آگے کی طرف بڑھ گئی۔ آفس میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اب کوئی اسے شیطان سے بات نہیں کرتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ڈر سے داور سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد سے شہنام صدیقی بھی بزنس دوبارہ سے لوٹ آیا تھا، سو آفس کا ماحول بہتر تھا۔ آج اسے 7,000 سیلری ملی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی سیلری 10,000 لیکن اسے صرف 7,000 دیے گئے تھے۔ اس نے چپ چاپ لے لی کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ تو بہتر ہے۔ اخراجات زیادہ تھے تو سیلری کم، سوچ کے تفکرات اس کے چہرے پر جھلکنے لگے تھے۔ ان پیسوں سے گھر کا سودا لاؤں یا پھر کپڑے؟ وہ پریشانی سے بینچ پر بیٹھ کے بازار 10 قدم کے فاصلے پر تھا۔ گہری سانس لیتی وہ سستے بازار چلی۔ یہ بازار کہنے کوئی سستا تھا، چیزوں کے ریٹ جہاں بھی آسمان کو چھو رہے تھے۔ سستے سے 2 سوٹ امی کے، خیام کے 3 سوٹ، اپنا بھی 1 سوٹ لے کر اب وہ پیسوں کا حساب لگاتی پریشان ہو گئی۔ اس تنخواہ سے اس نے کتنی امیدیں باندھی تھی لیکن اب اس کے پاس صرف 4,000 تھے۔ مختار چچا کی دکان سے سودا لے لوں گی، شاپ پر پکڑ کر وہ پیدل ہی گھر جانے والے راستے کی طرف چلنے لگی۔ یہ دوسرا راستہ تھا، اس راستے سے وہ پہلے بھی ایک بار آئی تھی۔ پیسوں کا حساب لگاتی ہوئی چل رہی تھی جب راستے میں اینٹوں کی بٹی آئی۔ اینٹوں کی بٹی دیکھتی ہوئی چل رہی تھی جب اس کے قدم اپنی جگہ ساکت رہ گئے تھے۔ ہاتھ میں پکڑے چاپڑ زمین بوس ہوئے تھے۔ بہت سے بے حال مزدوروں میں ایک مزدور اس کا چھوٹا سا بھائی تھا جو پرانے سے کپڑے پہنے سر پر بہت سی اینٹیں اٹھائے ہوئے چل رہا تھا۔ دھوپ بہت تیز تھی جس سے اس کے وجود سے پسینہ کافی مقدار میں بہہ رہا تھا۔ آنکھیں چھم چھم برسنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کا لاڈلا بھائی جو ہل کر کچن سے پانی تک نہیں پیتا تھا، وہ سر پر اتنا سارا بھاری وزن اٹھائے ہوا تھا۔ اس کے بھائی کا سفید رنگ کیسے کالا پڑا تھا وہ جان چکی تھی۔ ہونٹوں پر ہاتھ رکھے وہ خشکیوں سے رونے لگی تھی۔ آتے جاتے لوگ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگے۔ خیام کافی دور تھا اس لیے اپنی آپی کو دیکھ نہیں سکا تھا۔ نیچے بیٹھ کر کانپتے ہاتھوں سے چاپڑ اٹھاتی وہ گھر جانے والے راستے کی طرف دوڑ گئی تھی کہ اس کی حالت اس سے دیکھی نہ گئی۔ وہاں مزدور ذات کی کثرت تھی، وہ چاہ کر بھی وہاں جا نہ سکی۔ سارے راستے وہ روتی آئی تھی، آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تھی تو ہونٹ سوج گئے تھے۔ شاپ پر باہر چارپائی پر رکھتی وہ چھوٹے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند کر کے وہ فرش پر ہی بیٹھ گئی۔ شک تھا کہ وہ اسکول نہیں کہیں اور جاتا، لیکن اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس کا بھائی اتنی سخت مزدوری کرتا ہوگا۔ ہائے اللہ، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، میرا بھائی؟ سینے پر ہاتھ مارتی وہ روئی جا رہی تھی۔ اسے اس سے زیادہ خیام عزیز تھا تو وہ کیسے اسے اس حال میں دیکھ سکتی؟ وہ تو اسے کوئی بڑا افسر بنانا چاہتی تھی لیکن اس کا بھائی تو کتنے دن سے اسکول ہی نہیں جا سکا تھا۔ شام کو خیام گھر آیا تو وہ مٹر نکال رہی تھی، آنکھیں رونے کی بھرپور چغلی کھا رہی تھی۔ نائلہ بیگم نے کچھ نہ پوچھا کہ شاید وہ خود ہی بتا دے۔ خیام کے دونوں ہاتھوں میں بڑے ہوئے چاپڑ تھے کہ آج پھر کسی بچے کی ڈرائنگ بنائی تھی۔ ہنوز مٹر نکالتے بنا اسے دیکھے وہ ضبط سے بولی۔ خیام کے مسکراتے ہونٹ ساکت ہوئے، پھر زور سے سر ہلا گیا تھا۔ کیا لائے ہو؟ اسے پانی پیتا دیکھ کر وہ بولی۔ وہ مسکرائے، آپ کے لیے سوٹ، امی کے لیے چپل اور پکانے کے لیے مرغی لایا ہوں۔ وہ چاپڑ اس کے سامنے کرتا ہوا بولا، اپنے لیے کیا لائے ہو؟ آلو چھیلتے ہوئے وہ سباٹ لہجے میں بولی، اپنے لیے اگلی بار لے آؤں گا نا۔ وہ سر جھٹکتا ہوا بولا۔ نائلہ نے غور سے ہیر اور خیام کو دیکھا۔ خیام، یہ جو تم لڑکوں کو ڈرائنگ بنا کر دیتے ہو تو وہ کتنے پیسے دیتے ہیں تمہیں؟ سبزی ٹوکری میں ڈال کر دھوتی وہ مسرور سے انداز میں بولی۔ خیام نے گھبرا کر اپنی آپی کو دیکھا۔ کوئی 100، کوئی 200، 300 چارپائی سے اٹھا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، جسم تھکاوٹ سے چور تھا لیکن آپی کے سوال ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ ٹوکری کو میز پر رکھتی وہ اس کے سامنے آئی تھی۔ خیام نے خوف سے اپنی آپی کے انداز کو دیکھا۔ نائلہ کچن میں چلی گئی تھی۔ سبزی پکانے شرم تو نہیں آتی نا؟ آپی سے جھوٹ بولتے ہوئے اس کا کندھا پکڑتی ہوئی وہ سپاٹ لہجے میں بولتی۔ خیام کو ٹھٹکا گئی تھی۔ دیکھا تمہیں آج ڈرائنگ بناتے ہوئے؟ خیام خوف سے 2-3 قدم پیچھے سرکا تھا اس کے لہجے پر۔ کس کی اجازت سے تم نے یہ کام کیا؟ مجھ سے اجازت لی تھی یا پھر امی سے بولے چپ نہ رہو؟ اس کے چلانے پر نائلہ بھی بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ آپی خاموش، اب کہ وہ کافی غصے سے بولی تھی۔ بیٹا کیا ہوا، کیا کیا ہے؟ خیام نے نائلہ نے پریشانی سے پوچھا۔ امی یہ اسکول نہیں، اینٹوں کی بٹی پر جا کر مزدوری کرتا ہے، سارا دن کام کرتا ہے، ہمارے لیے بڑا جو ہو گیا ہے۔ نائلہ بیگم کے کندھے پر سر رکھ کر کہتی وہ رو رہی تھی۔ نائلہ نے ساکت نظروں سے اپنے بیٹے کا
مرجھایا چہرہ دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں نمی منڈلانے لگی تھی۔ حیام، نائلہ یہی کہہ سکتی۔ حیام سر جھکائے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ حیام، تمہاری آپی مر گئی تھی جو تم اتنا سخت کام کرتے رہے۔ ہم تو تمہیں پڑھا لکھا دیکھنا چاہتے تھے۔ میں تو کچھ بن نہ سکی لیکن ہم تمہیں ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ نائلہ بیگم کرسی پر دم سے بیٹھ گئی جبکہ اس کے قدموں میں بیٹھتی ہوئی نم زدہ لہجے میں پوچھنے لگی تھی۔ حیام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ آپی، میں کیسے پڑھتا جب آپ اور امی بھوکے سوئے کچھ کھانے کو نہ ہو؟ میں کیسے اسکول جاتا؟ امی کہتی ہیں میں اس گھر کا چراغ ہوں، لیکن آپی میں کیسا چراغ ہوں؟ جس کے ہوتے ہوئے آپ اندھیروں سے زندگی جی رہی ہیں۔ میں کیسے آپ کو امی کو بھوکا دیکھتا؟ مجھے کرنا پڑا آپی، کرنے دے مجھے مزدوری، کم سے کم ایک دو وقت کی روٹی تو نصیب ہو جاتی ہے۔ آپی کے سر پر سر رکھے وہ بڑا لہجے میں بولتا۔ نائلہ اور ہیر کا دل چھل نکل گیا تھا۔ حیام، تمہیں کوئی ضرورت نہیں میرے ہوتے یہ کام کرنے کی، میری نوکری لگ چکی ہے۔ مجھ سے وعدہ کرو آئندہ تم یہ کام نہیں کرو گے، صرف اسکول جاؤ گے، پڑھو گے تاکہ ہم اچھے دنوں کی امید رکھیں۔ اس کا سر چومتی وہ نم لیے لہجے میں بول رہی تھی جبکہ نائلہ آنسو صاف کرتی اپنے دونوں بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن ابھی کچھ نہیں حیام، تمہیں میری قسم، تم کل سے اس کام پر نہیں جاؤ گے، پڑھو گے، نام کماؤ گے، تمہیں اپنی آپی سے وعدہ کرنا ہوگا۔ میں تو اگلی تنخواہ میں تمہارا اسکول بدلنا چاہتی تاکہ تم اچھے سے اپنی پڑھائی کو سر انجام دو، ابو کا نام روشن کرو۔ اس کے ساتھ ہوتے ہاتھ تھامتی وہ محبت سے بولی۔ آخر میں اس کے ہاتھوں پر ہونٹ رکھے وہ سر ہلاتا مسکرایا۔ جواباً وہ بھی اپنی آپی کے ہاتھ ہونٹوں اور آنکھوں سے لگا گیا۔ نائلہ آنسو صاف کرتی ان دونوں بہن بھائی کو محبت سے دیکھتی مسکرا کر دیکھتی دوبارہ کچن میں چلے گئی۔ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لے کر آئی ہوں۔ بلیک پھولا ہوا شاپر اس کے لیے بڑھاتی وہ آئی برو اچکا کر بولے۔ حیام نے اشتیاق سے شاپر کھولا پھر مسکرا۔ اچھا ابھی آرام کرو، پھر شام کو پیسے لے جا کر محتاج چچا کی دکان سے سودا لے آنا۔ اس کے بال سنوار کر کہتی وہ کچن میں چلی گئی۔ سردار غزان تیمور خان، بہت جلدی تمہاری زندگی کے برے دن لانے والا ہوں میں۔ یہ سرداری کی پگڑی جس پر تمہیں بہت ناز ہے، بہت جلدی تم سے چھیننے والا ہوں میں۔ بیٹھ کے آہستہ آہستہ گھن بڑھتا ہوا تیر سے اس کے نام کو دیکھتا وہ بولا۔ ہر ایک ملسی کو چاچا جان کیسے پگڑی دے سکتے جبکہ اس کا اصلی حقدار تو میں تھا۔ اب بس بہت ہوا، اب تمہیں مزہ چکھانے کا ٹائم آ گیا۔ موبائل میں کسی کا نمبر ملا تھا، وہ مسکرا کر بولا۔ رانا سردار کو ٹھکانے لگانے کا ٹائم آ چکا ہے، تیاری کر لو۔ بے فکر ہو داور، اس سے بہت سے حساب نکلتے ہیں، بری موت دوں گا اسے۔ پر رانا مجھ تول ہوتا پھنکار، ابھی جان سے نہیں مارنا، ایسا کرنا ایک گولی ٹانگ اور ایک گولی بازو پر مار دینا۔ کچھ دن بستر پر رہے گا تو ہم بھی سکھ سے رہیں گے، داور نے کہتے ہی فون بند کر دیا۔ اب آنکھوں میں ایک چمک سی تھی۔ گاڑی میں بیٹھا وہ فون یوز کر رہا تھا جب وہ چونکا تھا۔ چاروں طرف چوکنا نظروں سے دیکھتا وہ دوبارہ موبائل پر ماں کو میسج کرنے لگا اور پھر چونکا اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ موبائل سے نظریں ہٹا کر اس نے باہر دیکھا، گارڈز اس کے پاس چوکنا سے کھڑے تھے۔ وہ موبائل پاکٹ میں ڈالتا ہوا باہر نکلا تھا۔ دشمن کو موقع مل چکا تھا اپنا کام کرنے کا۔ بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ فون کی بیل پر وہ موبائل پاکٹ سے نکالتا مسکرایا۔ اس کے جگری دوست کا میسج تھا، آخر مسکرانا تو بنتا تھا۔